عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کر کے بتائیے کہ زندگی کے اندر تجارت ہوتی کیا ہے اور کس نیت سے کس مقصد سے کی جاتی ہے۔ تجارت کے اندر برکت ہو اس کے لیے ہمارے اپنی کمائی کے ساتھ ہماری اپنی نمازوں کی فکر، ہماری اپنی کمائی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی فکر، ہماری اپنی نمازوں کے ساتھ کچھ ذکر اذکار کی فکر۔ صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی تجارت کی اور جن کے بزنس اور ٹریڈنگ کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر سے کبھی نماز غافل نہیں ہوئی، کبھی نماز دور نہیں ہوئی، کبھی زکوٰۃ دور نہیں ہوئی، اور کبھی اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہیں بنے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ دکان میں بھی ہیں آخرت کا فکر ہے، دکان میں بھی ہے نماز کی فکر ہے، دکان میں بھی ہے اپنی تجارت کے ساتھ اللہ کی رضا کی فکر ہے۔ یہ وہ صحابہ کا جذبہ تھا، ان کی اپنی زندگیاں تھیں، کمائی بھی تھی لیکن ساتھ میں خدا کی رضا پوری تھی۔ ہماری اپنی تجارت کے اندر برکت ہو اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ روزانہ یا ماہانہ منتھلی طور پر اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر کسی کی روزانہ کی آمدنی ہے 2000 3000 تو اپنے گھر جانے سے پہلے کم سے کم اپنے کارخانے کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر یا اپنی تجارت کی اس منڈی کے اندر کچھ ایسی چیز اور بیگ رکھے کہ گھر جانے سے پہلے روزانہ کی آمدنی میں سے کچھ حصہ نکال کے اس میں ڈال دے کہ یہ فی سبیل اللہ۔ اب اس میں سے خرچ ہوگا مسجد کے لیے، اس میں سے خرچ ہوگا مدرسے کے لیے، اس میں سے خرچ ہوگا کسی غریب کی شادی کے لیے، اس میں سے خرچ ہوگا کسی بیمار کی علاج کے لیے، اس میں سے خرچ ہوگا کسی اور کی مدد کے لیے، یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں، بے کسوں کے لیے خرچ ہوگا۔ یہ وہ خدا کی راہ کے لیے نکالا ہوا مال، یہ گرچہ تھوڑا ہے لیکن سارے مال کے اوپر بھاری بنتا ہے، برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم سال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ تو فریضہ ہے، یہ تو فرض ہے، ذمہ داری ہے ہی نکالنا، لیکن اس کے علاوہ برکت کا اصول اور تجارتوں کے اندر برکت یہ ہو کہ روزانہ کی اگر کسی کی آمدنی ہے تو روزانہ، اگر کسی کی ماہانہ اور منتھلی آمدنی ہے تو اس میں سے کچھ ماہانہ طور پر نکال دیں، اپنی خوش دلی سے نکال دیں، اور اس میں سے ان چیزوں پہ خرچ کر دیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بقیہ مال کے لیے طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، برکت بھی ہے۔ بعض بزرگان دین وہ ہوتے تھے جو اپنی آمدنی کے اندر سے 3 حصے کرتے تھے، اپنی آمدنی میں 3 حصے، ایک حصہ اپنی ذات اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ اسی تجارت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ اور یہ وہ خرچ کیا ہوا ان کے اپنے مال کے اندر برکت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اور ہم کسی قسم کے کوئی اصول نہ اپنائیں، خدا کو بھول کر اگر ہم تجارت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری اپنی تجارت کے اندر ترقی ہو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن نے یہ صاف کہا کہ جو خدا کو بھول کے کماتا ہے اس کی اکانومی، اس کی معیشت اور اس کی تجارت کے اندر اللہ اس کو خود تنگ کر دیتے ہیں، وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اور کتنے وہ ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے بھائی کہ جو فائنانس کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، فائنانس